وینس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کی شان لیے دوبارہ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور پیر عبید اللہ انور صدر پوری صاحب ہمیں بڑے اچھے طریقے سے روزے کی اہمیت فضیلت بتا رہے تھے۔ تو پیر عبید اللہ انور صدر پوری صاحب آپ ہمیں اگر یہ سکھائیں سمجھائیں، ہمیں بھی فائدہ، ہماری ناظرین اور سامعین کو بھی فائدہ، کہ یہ فرض روزے ہیں، ان کی فرضیت کی اہمیت، اور جو نفلی روزے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو اب رمضان ہے کیونکہ فرض روزے ہیں تو ان کی فرضیت اہمیت کب فرض ہوئے، اس حوالے سے آپ ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور سب گزارش یہ ہے کہ جہاں یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے محترم ہے، وہاں اس کی شان بھی بہت بڑی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اسلام میں واحد دو چیزیں ہیں کہ جس کی سفارش اللہ پاک نہیں ٹھکرائیں گے، ایک رمضان اور دوسرا قرآن، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ بالکل ایسے ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ رمضان بھی اللہ کے حضور قیامت کے دن جس کی شفاعت کرے گا اللہ پاک اس کی سفارش قبول کریں گے، جی، اور قرآن بھی جس کی سفارش کرے گا اللہ پاک اسے نہیں ٹھکرائیں گے کسی بھی صورت۔ رمضان آیا تو یوں سمجھو قرآن آیا، اور قرآن آج گھر گھر تلاوت، ہر مصلی ہر مسجد میں آج قرآن کی تلاوتیں ہیں، تراویح ہیں۔ فقہ حنفی کے بانی نعمان بن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ایک مہینہ میں امام صاحب 61 ختم قرآن مجید کر دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، اتنی محبت رمضان میں۔ اور رمضان میں جب لوگ تراویح پڑھ کے چلے جاتے تھے، امام صاحب اس وقت پھر دوبارہ نیت باندھتے اور قرآن، جب صبح والناس ہوتی تو دوسری تک سلام پھیرتے تھے۔ انہیں جب خلیفہ منصور نے جیل میں بند کیا تو فقہ حنفی کے بانی نعمان بن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ جیل کے اندر بیٹھ کے 71,000 قرآن مجید ختم کر دیے۔ قرآن کے اسکاری کو جب موت آئی تو سجدے کی حالت میں موت آئی، اور آپ کا جنازہ جب جیل سے باہر نکلا، قرآن کے اسکاری کو اللہ نے وہ عزت دی، آپ کے جنازے کو دیکھ کے 90,000 عیسائیوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جو قرآن کو اپنے دلوں میں سینوں میں سموتے ہیں تو پھر اللہ پاک بھی انہیں اٹھاتے ہیں، اللہ پاک بھی انہیں عزت دیتے ہیں۔ تسبیح مقدس میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ زیادہ تلاوت کریں۔ رمضان اور قرآن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ لازم ملزوم ہے، اور اللہ پاک دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ رمضان محض کو صرف برکتوں کی گھڑیاں نہیں ہیں، یا رمضان محض کوئی آپ کو وہ جنت کے وہ گھر نہیں دینے آیا۔ تو حضرت غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ میں جتنی چٹانیں ہیں، ہر چٹان میں جتنے ریزے ہیں، اور ہر ریزے میں جتنے کنکر ہیں، روز ہر کنکر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے جس نے بھی روزہ رکھا ہے میں دعا گو ہوں تو اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں راضی ہو گیا راضی رضا سے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ہر روزدار کو اللہ کا آ کے سلام پہنچاتے ہیں۔ افطاری کے وقت جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں ایک بو سی پیدا ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ پیر سائیں، انسان کو اللہ نے دو حصوں پر بنایا ہے، یہ ایک ظاہر جو نظر آ رہا ہے جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو جسم کو تو پورا سال ہم خوراک اتنی دیتے ہیں، جی، روح سارا سال اس کو بھوکی رکھتے ہیں، کیونکہ روح کی تو خوراک ہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی تو خوراک ہی اور ہے، اس کو ہم نے کمزور کیا ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک ایسی پریکٹس کا آتا ہے کہ اس میں جسم کو بھی ہم تھوڑا سا کمزور کریں اور روح کو پروان اور چڑھائیں۔ روزہ جو ہے یہ صرف ہماری روحانیت کو تقویت نہیں دیتا، بے شمار ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں روزہ تو انہیں بھی شفا بخشتا ہے۔ اب جدید سائنسی تحقیق جو آئی ہے، پچھلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر ایسے فاسد مادے اور ایسے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے جسم کو 12 گھنٹے بھوک سے رکھتے ہیں، پیاس سے رکھتے ہیں،
وہ اتنا تک لکھ رہے تھے کہ کینسر جیسی موذی مرض کا علاج بھی روزہ ہے. ماشاءاللہ. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ میں تیزابیت ہے معدے میں یا کوئی تبخیر یا کوئی ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بھوکا نہیں رہا جا سکتا. اگر آپ بھوکا پیٹ رہتے ہیں تو سینکڑوں آپ کی بیماریاں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بغیر کسی میڈیسن سے ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. جن لوگوں کے جسم میں سرخ خلیے کم پیدا ہوتے ہیں، سفید خلیے زیادہ آتے ہیں، آج کی جو جدید طبی تحقیق آئی ہے وہ کہتے ہیں آپ زیادہ زیادہ روزے رکھیں، آپ کو وٹامن کی، کیلشیم کی جی وہ زیادہ ٹیبلٹ کھانے کی لوڑ ہی نہیں ہے. روزے رکھیں، آپ کے جسم میں جو سرخ خلیے ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. روزہ تو ہمارا علاج ہے، روزہ تو ہمارا ڈاکٹر بن کے آئے، روحانی طور پہ نہیں جسمانی طور پہ بھی ہمیں شفا بخشنا ہے. یہ تو ظاہر ہے اس دنیا میں اس کے فوائد ہیں. جی بالکل. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بے شک. تو رحمت للمسلمین نہیں. بے شک. ان کی اس ادا کو جو بھی اپنائے گا جی. وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. بے شک. سارے فوائد اس دنیا کے حوالے سے بالکل. اور آخرت کے حوالے سے بھی رمضان شریف کے بے شمار فوائد ہیں کہ روزہ دار جنت میں کیسے داخل ہوگا، روزہ دار کو کیسے دو خوشیاں افطار کے ٹائم میسر آتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں. حضور کا جو فرمان عالی ہے ذرا اس پہ ساتھ افطاری کے وقت جو مسلمان کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک کھانا کھاتا ہے، دوسرا جنت میں داخل ہوتے وقت یہ دو مسرتیں اس کو ملیں گی. یعنی دین اور دنیا کو ایک ایسا ساتھ میں افطاری کے وقت کا جو ہم اکثر اہتمام نہیں کرتے، ہمارے اندر یہ بہت کمی رہ جاتی ہے کہ ہم صرف کھانے پینے میں اور ہماری نگاہ دسترخوان پہ رہتی ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے تقریباً خاص فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ مزدوری ملنے کا، انعام ملنے کا ٹائم ہے. میرا روزے دار جس نے میری رضا کے لیے میرے بندے نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی، اس نے برداشت کیا، تحمل کیا، پورا دن اس نے میری رضا کے لیے گزارا ہے. تو اب یہ افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے افطاری کا کہ جب روزہ دار دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں اور خود خدا کی ذات روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر روزے دار کے اللہ پاک چاہیں تو ساری دعائیں افطاری کے وقت قبول کریں، مگر ہر روزے دار کی روزانہ افطاری میں ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اگر 30 روزے ہیں تو 30 دعائیں قبول ہونا کنفرم ہے، احادیث سے صحیح سے ثابت ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اور پھر رمضان کو صرف روزے یا افطاری کی دعائیں، اسی رمضان میں اللہ پاک نے آپ کو طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر جیسی ایک عظیم رات بھی بخشی ہے. اس پہ ہم مزید آپ سے تفصیلی سننا چاہیں گے. اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں جی تو ہم ایک نعتیہ کلام سن لیں. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ
کہ کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ جب نعت پڑھی میں نے تو ہمسائے ہمارے خوشبو سے مہکتا میرا گھر دیکھنے آئے، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرائے انور کا دیوانہ بنا جانا، اس چہرائے انور کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے اس دل کو سجا جانا، داغ غم احمد سے اس دل کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا مافیا۔ اس ٹائم دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں روزہ کھولنے کی، اس ٹائم اللہ کی طرف خاص رجوع ہوتا ہے، ایسے میں آپ نے سما باندھ لیا۔ کب سے نعت گانا شروع کی؟ جب میں 3 سال کی تھی، مجھے کرسی پہ کھڑا کر کے تو تب نعت پڑھاتے تھے۔ 3 سال کی بھی نعت پڑھتی تھی؟ جی جی۔ اچھا، اب ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں، جی بچے ہیں، جی آپ کا مدرسہ بھی ہے، جی جی اس میں بھی کافی تعداد بچوں جی جی ہے، اور سارے ازدواجی زندگی کے معاملات اور عائلی زندگی کے معاملات۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بڑے بڑے پروگراموں میں جا رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ کیسے مینج کر لیتی ہیں کہ بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے اور مدرسے کو بھی ٹائم دینا ہے، اور بڑے خواتین کے جو مجمع ہوتے ہیں اس میں آپ جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بڑی مشکل پیش آتی ہوگی، کیسے ایسے ہی ہے۔ یہ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے پہلے میرے والدین کی، اس کے بعد میرے شوہر کی، سب سے بڑی ان کی مجھے سپورٹ ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس فیلڈ سے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوہر بھی نعت خواہ ہیں؟
نہیں وہ حافظ قرآن ہے, ترجمہ تفسیر کیا ہوا ہے, لیکن عشقی طور پہ وہ خود مجھے سنانے کے لیے خود عشق کے پڑھنے طور پہ تو ہاں ہر جی وہ پڑھتے ہیں. مسلمان ہاں کے جی, دل میں ایک نعت خان نہیں ہے لیکن حافظ قرآن ہے. اچھا ہاں جی, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے خاص کہ اس نے یہ توفیق بخشی, ورنہ ہماری کیا اوقات ہے. عشق ہے مجھے نا اس دین کی خدمت سے, جو نعت میں پڑھتی ہوں میں چاہتی ہوں میں اس پہ عمل کروں. ابھی ہم آپ سے ایک نعت اور بھی سنیں گے. جی جی اپنے بالکل جب قریب وقت آ جائے گا افطاری کا جی جی تو ناظرین کے لیے ایک اور سنیں گے. انشاءاللہ. اب ہم عباد اللہ صدقی صاحب جی جی بے شک. تو آپ بات چل رہی تھی روزے کے متعلق, تو روزہ دار کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ اللہ پاک روز جنت کو سجا دیتے ہیں, جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے, حوروں کو سجایا جاتا ہے کہ روزے دار کے لیے. دوسرا اعزاز کہ روزانہ اللہ پاک 8 کے 8 دروازے جنت کے روزہ دار کے لیے کھول دیتے ہیں کہ روزہ دار جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ بخششوں کا, رحمتوں کا یہ مہینہ ہے. جس طرح ہمارا کچھ دنوں بعد ایک مہینے روزہ بعد کیا صرف یہ صبح سے لے کر شام تک کھانے سے رکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے؟ روزہ تو آپ کو تقوی کے ایک زینے پہ کھڑا کرنے آتا ہے. کیا بات. روزہ تو آپ کو برداشت کا, ایثار کا ایک سبق دینا آتا ہے. جس طرح یہ ابھی ایک مہینے بعد ہماری گندم کا فصل کا ٹائم آ رہا ہے تو کسان کاشتکار سارے کام بھول جاتے ہیں, صرف اس میں لگے ہوتے ہیں. تو جب یہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں تمام تر کام پھر ادھر ادھر کو چھوڑ دینے چاہیے. پھر ہمیں صرف رمضان میں ہم دیکھیں, رمضان کے آنے کا مقصد, اس کی غرض و غایت کو بھی سمجھیں. بات آپ کی وہی ہے کہ صرف ہم اپنے اس کو کھانے پینے پہ یا صرف ماں بھوک اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ. ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو روزہ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. اس میں ہم دوسروں کا بھی فکر کریں. جس طرح ہم رمضان میں زکوٰۃ دینے کا آج کل ایک پروگرام ہے, تو اندیکھی جگہ پہ بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے, پہچان کے واقعی وہ مستحق ہے, حقدار ہے, میرا صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. اسی طرح آپ کا فطرانہ, اسی طرح آپ کا عشر, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں. اور ہمارا 40 گھروں تک جو ہمارا ہمسائیگی ہے, ہم وہاں دیکھیں, وہاں کوئی غریب, کوئی بیوہ, کوئی یتیم, کوئی مزدور, کوئی ایسا بندہ جس کے پاس یہ سارا ساز و سامان نہیں افطاری سحری کا. آپ تو کسی کو ایک دانہ افطاری کا دیتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. روزہ تو آپ کے لیے وہ اعزاز رکھتا ہے. تو روزے میں سب سے زیادہ معمول ہے وہ آپ تلاوت کلام اللہ رکھے. میں حیران ہو تو میں پڑھا جب حضرت نانوتوی 40 برس کے تھے تو جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے, تو سمندر میں وہ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آ گیا تو آپ تراویحوں کے لیے کسی حافظ کا اہتمام کریں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت پورے اس سمندری جہاز میں, بحری بیڑے میں کوئی حافظ نہیں تھا. اور اس سے پہلے حضرت نانوتوی بھی عالم تو بہت بڑے تھے مگر حافظ نہیں تھے. تو سوچا کہ 40 سال آج تک تو رمضان میں قرآن سننا ناگا نہیں ہوا, کیا بنے گا. تو قرآن پاک کھولا اور پڑھتے رہے. جب عصر کی نماز ہوئی سلام پھیرا اور کہا حاجیوں فکر نہ کرنا, آج رات کو تراویحوں میں آپ کو سوا پارہ قرآن کا میں خاصن سناؤں گا. تو سمندر کے سفر کے دوران حضرت نانوتوی نے 24 دنوں میں پورا قرآن حفظ کر کے نمازیوں کو سنا دیا. کیا بات, ماشاءاللہ. یہ تھا قرآن سے. ابھی حال ہی میں یہ معرف القرآن لکھنے والے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم تھے, نام ہے ان کا, مفتی اعظم پاکستان رہے لیکن حافظ نہیں تھے. ایک دن جب حدیث پڑھی کہ قیامت کے دن اللہ پاک حافظ کو تاج پہنائیں گے, اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, جنت سے 10 لوگوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے اور قرآن پڑھنا شروع کریں گے اور جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کریں گے, جہاں والناس ہوگی وہاں اس کا آخری مقام. کہا سارا کچھ کیا, یہ تو رہ گیا. 65 برس عمر تھی, ضعیفی کی طرف جا رہے تھے, مگر جب قرآن کی محبت دل میں آئی تو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. پورے 34 دنوں کے اندر پورا قرآن حفظ کر کے استاد کو سنا دیا. ماشاءاللہ, کیا بات. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو اللہ نے ایسی آواز دی ہے کہ ہمارے ناظرین وجد میں آ جاتے ہیں. تو اس خاص موقع پر آپ ایک کلام اور سنائیں. گل از رخ مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را شاباش شاباش. بل بل سے تو مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را
ہر قص کے لبے لال تورا دیدہ بادل گفت، ہر قص کے لبے لال تورا دیدہ بادل گفت، حقاق چے خوشکندہ عقیق یمانی را یمانی را یمانی را یمانی را، حقاق چے خوشکندہ عقیق یمانی را یمانی را یمانی را یمانی را، خیات ازل دو خطابر قامت زیبا، خیات ازل دو خطابر قامت زیبا، در قد تو ای جامعے سروے چمانی را چمانی را چمانی را چمانی را، در قد تو ای جامعے سروے چمانی را چمانی را چمانی را چمانی را، در عشق تو دان شخص تستبع الفت، در عشق تو دان شخص تستبع الفت، تو جامع رسانید ویسے قرانی را قرانی را قرانی را قرانی را، تو جامع رسانید ویسے قرانی را قرانی را قرانی را قرانی را، از جامیے بیچارہ رسا نید سلام، از جامیے بیچارہ رسا نید سلام، بر درگاہ دربارے بر درگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را، بلے بلے زیتو آم خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معافیہ ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ جی، رمضان میں؟ جی، عبادات کا مہینہ ہے، حدیث جبریل ہے، جبریل امین نے جب انسان کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ قال اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو یہ تخیل بنا لے، یہ خیال بنا لے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت بنا لے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ان دو کیفیت میں سے ایک کیفیت کو بنا لے۔ تو یہ احساس کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ عبادت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کی جائے، نہ کہ عادتاً تو ہم کرتے ہی ہیں، ہم نے عادت سمجھا ہوا ہے نماز کو، روزے کو۔ اس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے، جو ہے آپ اپنائیں، نمازوں کو، روزے کو، اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت اچھا، جی، بہت جزاک اللہ۔ پھر صحیح افطاری کا وقت قریب ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے، تو ایسے میں آپ دعا کا وقت ہے، دعا فرما۔ بالکل جی، ویسے تو پورا مہینہ الحمدللہ دعاؤں کا ہی ہے، اور پورا سال مل کے اس ماہ مقدس کی ایک گھڑی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देना, पूरे साल रखो, उसके सवाब को नहीं पहुंच सकते। और अहादीस में ये भी आता है कि अल्लाह पाक रमज़ान के पहले रोज़े से डेली तकरीबन 10 लाख लोग दोज़ख से निकाल के जन्नत में भेज देते हैं, और ये पूरे 30 रोज़ों तक ये मामूल रहता है। और जितने लोग पूरे महीने में दोज़ख से आज़ाद होते हैं, ईद वाले दिन उतने ही तादाद के बराबर कर दिए जाते हैं। तो ये दुआ करें, तो दुआओं का महीना है, मांगने का महीना है, और अल्लाह पाक सबकी झोलियों को बात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। मुहम्मद सैयद मुस्लिम। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन वीनस न्यूज़ की जो शान रमज़ान है इख्तिताम को पहुँचती है। हम अपने मेहमानों के बेहद मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। माफ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन मसरूफ़ियत में से आए। पीर सही, आपका ना हमारे लिए बायस फ़ख्र और बायस इस्तिफ़ादा हुआ। तो इंशाअल्लाह कल हम नए मेहमानों के साथ और रमज़ान के हवाले से एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अब आप भी रोज़ा खोलिए, हम भी इफ्तारी की तरफ चलते हैं। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।